میں دیکھ رہا تھا ابھی محفل کے دوران بہت بڑی بات جو آپ کی سماعتوں کے نظر میں کیے جا رہا ہوں، محفل کے دوران کیفیت بدل رہی تھی، لوگ محبت سے عشق مصطفیٰ کی باتیں سن رہے تھے، حضور کی نعت سن رہے تھے۔ دوران کیفیت میں نے ایک شخص کو دیکھا، سفید ٹوپی لگائی ہوئی، چمکتے چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوا، میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ میں نے انہیں اسٹیج پہ بلا دیا، یہ میرے قریب ہیں، یہ کشمیر کوٹلی کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، قضا کو ڈال دیتی ہے تو روشن ضمیروں کی۔ یہ وہ بندے ہیں، آنسو آ جائیں گے، دکھ آ جائے گا، غم آ جائے گا۔ ان کو عرصہ 9 سال سے کینسر تھا، عرصہ 9 سال سے کینسر تھا، اور آج سے 5 ماہ قبل یہ مجھے کل سیدہ آستانے میں ملے، 5 ماہ قبل کل سیدہ آستانے میں ملے۔ ہزاروں میں جمع غفیر تھا۔ جب یہ مجھے لائن میں ملے تو میں ان کے قریب ٹھہر گیا ہوں۔ یہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کھڑا ہوں جو حضور کا اسٹیج ہے، یہاں تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند ہوتی ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ساری ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا، جب دیکھا تو یہ آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں سرکار میں یو کے سے آیا ہوں، میں کشمیر کوٹلی کا رہنے والا ہوں، اور عرصہ 9 سال سے مجھے کینسر جیسی موذی مرض ہے، اور لاتعداد مجھے کیمو لگ چکی ہیں، بہت ساری دوائیاں لگ چکی ہیں، لیکن آخری بات کہہ کے جہاں سے ڈاکٹروں نے مجھے بھیج دیا کہ اب تیری زندگی کا وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے، اب تیرا علاج ختم ہو چکا ہے۔ یہ میرے بالکل قریب ہیں، بالکل سانس نہیں آ رہا تھا، بالکل سانس لینے کے لیے مشکل تھا، بات کرتے تھے تو مشکل سے بات، جاؤ تم اپنے والدین سے مل کے آؤ، بس وقت تیرا ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ میں نے بات سنی تو میری آنکھوں میں وہ منظر کشی ہوئی۔ میں کہتا ہوں اللہ، زندگی اور موت صرف تیرے ہاتھ میں ہے، کسی دنیا داروں کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ جب میں نے دیکھا، میں نے سنا، کہتے ہیں جب میں والدہ سے، اپنے گھر والوں سے ملا کہ اب تو زندگی کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں، آخری بار ملا، میں جانے والدہ سے ملنے کے بعد، میں جانے والد سے ملنے کے بعد اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی جب ماں نے انہیں جدا کیا ہوگا، جب باپ نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا کہ میرا بیٹا تم چلا جا، کیونکہ 9 سال ہو چکے ہیں اس تکلیف میں، اس سے زیادہ وقت نہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ تک برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نیت کر کے راستے میں میں نے یہ تعین کیا، نیت کی کہ میں آستانہ لیا کلس سے جاتے ہوئے آخری بار ایک بار سرکار سے بھی مل کے چلا جاتا ہوں۔ جب یہ مجھ سے ملے تو میں نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں سرکار اب کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کا عقیدت مند ہوں، بروز حشر ہی شاید اب آپ سے ملاقات ہو۔ میں نے کہا ٹھہرو، اللہ والوں کی دہلیز پہ رب اسی کو بھیجتا ہے جس میں وہ اپنا کرم کرتا ہے۔ اب تو نا امید نہ ہونا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے اے بندے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو کبھی میرے کرم اور میری مہربانیوں سے نا امید نہ ہونا۔ میں نے کہا بات یہ ہے، دنیا داروں نے بتا دیا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی بات شروع ہو گئی، جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ دو ماہ سے بھی کم وقت رہ چکا ہے، زندگی کا وقت 2 ماہ ڈاکٹر نے کہا ہے کم رہ چکا ہے۔ میں نے کہا جائیں، میرے رب نے، اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہوش ہو کے یقین والا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آپ میرے پاس آئے اور خدا کی اتنی بڑی بات، اتنا کرم، کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں شادی تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ سرکار آپ آ رہے ہیں تو میں نے کینسل کر دی،
میں نہیں گیا اور میں ختم نبوت کانفرنس میں آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے ہوں. آج اللہ کے کرم سے جن ڈاکٹروں نے مجھے 2 مہینے کا وقت دیا ہے، آج میں صحت مند بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اب دیکھیں، یہ کوٹلی کشمیر کے رہنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آج 5 مہینے کہتے ہیں وہ دم کروایا. اس دم سے بعد ایک ہی دم کروایا کل سے ناستانے میں، دم کروانے کے بعد میری کیفیت بدل ہو گئی، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور کل تک میں جو چل نہیں سکتا تھا آج میں بالکل چلتا ہوں. میرے پھیپھڑے کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ پورے جسم کے اعضاء ختم ہو چکے تھے. اللہ نے ایک بار پھر مجھے نئی زندگی عطا فرما دی. اب اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی؟ اور کہا بس اب تیرا اور ہماری ملاقات زندگی کی آخری ملاقات ہے، لیکن اللہ کے کرم سے اب رب نے کئی اور ملاقاتیں مجھے مقدر میں لکھ دی ہیں. اب کتنی بات ہے، اب یہ سامنے کھڑے اس سے بڑھ کر. اور میں وہ کہتے ہیں نا برشیرا شکم دارن سگے دربارے کی لانی، حضور غوث پاک کے در کے کتے ہزاروں شیروں برباری ہوتے ہیں. اس لیے آپ یوکے میں جانتا ہوں، مجھے عرصہ 14 سال سے یہاں آئے ہوئے، آتے ہوئے، گزرتے ہوئے، جاتے ہوئے میں نے دیکھا. اس لیے میں پیغام آپ کی سماعتوں میں نظر کیے جا رہا ہوں کہ شفا من چاہنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، لیکن شفا کے ساتھ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. وہ بھوکیں کبھی کام نہیں دیتی ہیں جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہوتی ہیں. آپ کوشش کیا کریں. یہ پیغام ہے کہ آپ کی اگر نسبت ہے، آپ کا تعلق ہے، تو پھر وفا کا نام ہی شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے صدقے سے جس طرح ان کو ایک بار پھر نئی زندگی اور صحت عطا فرمائی ہے، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، جتنے آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز آ رہی ہے، اور جتنے حضور کے غلام میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. وہ کہتے ہیں نا وصل کی شب اتنی مکثر تھی کہ باتوں میں سیر ہو گئی. اس لیے بس میرے لیے یہی کافی تھا. ایک تو تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کر دی، اور یہ میرے رب نے میری یہ دعا قبول کر دی. سب سے زیادہ خوشی نہ مجھے کسی وزیر، نہ مشیر، نہ کسی دنیا دار، نہ کسی بادشاہ اور نہ کسی مال و دولت گٹھا کرنے سے مجھے خوشی ملتی ہے. مجھے 2 ہی کام سے خوشی ملتی ہے. ایک تاجدار ختم نبوت کا پیغام پہنچانے سے خوشی ملتی ہے، اور جب دوسرا اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے تو وہ سکون قلب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بڑی مہربانیاں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ کافی وقت ہی چکا ہے، میں آیا نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنی مصروفیت ہوتی ہے، کتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا آپ سے جلد از جلد ملاقات ہو. لیکن ہو سکے زندگی کا کچھ وقت تو آپ ضرور صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد جعفر سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ ضرور آئیں، حاضری دیں. کیونکہ حاضری دینے سے کیا ہوتا ہے، دنیا داروں نے تو جدا کر دیا، لیکن اللہ والوں کے پاس آیا تو اللہ والوں کو بھی جدا نہیں کرتے. اللہ والے جو دنیا دار جدا کرتے ہیں انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے اتنی خوبصورت محفل اور اتنی بڑی محفل، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محفل کے صدقے سے آپ کی جتنی مشکلیں ہیں وہ سب آسان فرمائے. اور یہ میرا پیغام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر، ہم سارے حضور کے غلام ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ حضور کے غلام ہیں. اور یہ یاد رکھ لیجئے، یہ میری امانت آپ کے پاس ہے. یاد رکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں نا 100 ساگ سنگتے دیکھے وت نتنا پہیاں جنہ باجو ایک پل نہ گزردا سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں.